میرا نام جمشید ہے اور اس وقت میری عمر 25 سال ہے۔ یہ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے جب میرے ابو نے میرے چھوٹے چاچو کی شادی کروائی، اور وہ بھی زبردستی، کیونکہ میرے چاچو شادی کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ میرے چھوٹے چاچو کا یہ کہنا تھا کہ میں ساری زندگی کنوارا رہنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ کیا تھی وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ خیر، جب چھوٹے چاچو کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد میں نے چاچی کا موڈ ہمیشہ خراب ہی دیکھا۔ چاچی گھر کا کام بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتی تھی اور ہر وقت تپتی رہتی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، لیکن یہ بات مجھے اس وقت سمجھ میں آئی جب رات کے 3 بج رہے تھے اور مجھے زوردار پیشاب آیا، تو میں پیشاب کے لیے اٹھا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ پیشاب کرنے کے بعد جب میں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو مجھے چاچو کے کمرے سے جھگڑے کی آوازیں آنا شروع ہوئی، کیونکہ میرے کمرے کے برابر ہی چاچو اور چاچی کا کمرہ تھا۔ تو میں نے دھیرے سے اپنے کان چاچو کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگا دیے تاکہ پتہ چل سکے کہ ماجرا کیا ہے۔ تو اندر چاچی چاچو کو کہہ رہی تھی کہ تم ہمیشہ مجھے آدھے میں چھوڑ کر ڈھیلے پڑ جاتے ہو، اگر تمہارا اوزار کسی کام کا نہیں ہے تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تمہارے ساتھ تو میں نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ تو چاچو چاچی سے کہنے لگے، میں نے اپنے بڑے بھائی سے کہا تھا کہ میری شادی نہ کروا، لیکن اس نے میری زبردستی شادی کروائی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میں شادی کے بعد اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ جب یہ ساری باتیں میں نے سنی تو میں اپنے کمرے کے اندر چلا گیا، اور اس دن مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ چاچو شادی کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں تھے اور چاچی کا موڈ کیوں ہر وقت خراب رہتا ہے۔ تو پھر میرے ذہن میں ایک شیطانی چال آئی اور میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ کیوں نہ میں اپنی چاچی کے حقوق ادا کروں، اس سے چاچی بھی خوش ہو جائے گی اور میں بھی ٹھنڈا ہو جاؤں گا، کیونکہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہی سوچ کر میں سو گیا۔ جب صبح اٹھا، نہا دھو کر ناشتہ کرنے کے بعد میں یہی سوچ رہا تھا کہ چاچی کو کیسے سمجھاؤں کہ میں تمہارے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اسی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک چاچی میرے کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے کہنے لگی، یہ لسٹ لو اور باہر سے سودا لے کر آؤ۔ تو میں لسٹ لے کر باہر سودا لینے کے لیے چلا گیا۔ جب میں واپس گھر آیا تو کچن میں نے سارا سودا سلف رکھ لیا۔ پھر میں چاچی کے کمرے کی طرف گیا تاکہ چاچی کو بتا سکوں کہ میں سارا سامان لے آیا ہوں، لیکن چاچی اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید چاچی ابو کے کمرے کی صفائی کرنے گئی ہوگی، کیونکہ روزانہ چاچی ہی ابو کے کمرے کی صفائی کرتی تھی۔ یہی سوچ کر میں ابو کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ابو کے کمرے کو اندر کی طرف سے کنڈی لگی ہوئی تھی، جبکہ میرے ابو کی یہ عادت تھی کہ وہ کبھی بھی کمرے کو کنڈی نہیں لگاتے تھے۔ تو میں کھڑکی کی طرف چلا گیا تو دونوں کھڑکیاں بند تھیں۔ تو میں نے ہلکا سا زور لگایا تو کھڑکی کھل گئی۔ جب میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ چاچی میرے ابو کے ہتھیار پر بیٹھی تھی اور ٹپ ٹپ کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ تو میں نے اپنا شیطانی دماغ چلاتے ہوئے جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور 5 منٹ کی پوری ویڈیو بنا ڈالی، اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب میرے ابو اور چاچی نے کارروائی مکمل کی تو چاچی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد میں چاچی کے کمرے میں گیا اور چاچی سے کہنے لگا، آپ میرے ابو کے ساتھ اندر کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ تو چاچی کہنے لگی، میں اندر کمرے میں صفائی کر رہی تھی۔ تو میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ویڈیو لگا کر موبائل چاچی کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو چاچی نے وہ پوری ویڈیو دیکھ لی۔ پھر میں نے چاچی سے کہا، آپ اندر یہ صفائی کر رہی تھی؟ تو چاچی ایک دم میرے پاؤں پر گر گئی اور کہنے لگی، تم میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن یہ ویڈیو کسی اور کو مت دکھانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دن میں چاچی ابو کے کمرے میں جاتی اور رات کو میرے کمرے میں آتی، اور 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن آج کیونکہ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے چاچی کے ساتھ کبڈی کرنا میں نے چھوڑ دی، لیکن ابو کی مستی آج بھی ختم نہیں ہو رہی۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہنسی آتی ہے کہ جب میں نے ابو اور چاچی کو
پہلی مرتبہ کمرے میں کبڈی کرتے ہوئے دیکھا تو میرا ابو چاچی کو اپنے ہتھیار پر ایسے گھما رہا تھا جیسے گلی میں بچے لاٹو گھماتے ہیں۔